مولاي صل وسلم دائما۔ آج کی ہماری گفتگو دراصل ایک اعتراض کے جواب پر مشتمل ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے کرامات کا صدور ہونا کیا یہ برحق ہے؟ اگر ہے تو قرآن اور حدیث میں اس کی اصل کہاں پر موجود ہے؟ بات اس طرح شروع ہوئی کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کی۔ جناب امیر خسرو چونکہ بہت بڑے شاعر تھے تو بادشاہ کے قافلے کے ہمراہ بھی آپ رہتے، ملکوں شہروں سفر کرتے۔ ایک مرتبہ آپ پانی پت کے علاقے میں جا پہنچے، وہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی۔ حضرت بو علی قلندر پوچھنے لگے آپ کا نام کیا ہے؟ امیر خسرو کہنے لگے میرا نام امیر خسرو ہے اور میرے شیخ کا نام نظام الدین اولیاء ہے۔ وہ حیران ہوئے کہ میں نے تو ان کا پوچھا بھی نہیں تھا۔ اچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا جی میں دلی سے ہوں اور میرا شیخ بھی دلی میں رہتا۔ اور متعجب ہوئے۔ پھر تیسرا سوال کیا معاملات کیسے چل رہے؟ تو فرمایا میرے معاملات بھی اچھے چل رہے ہیں اور میرے شیخ کے معاملات بھی اچھے چل رہے ہیں۔ ان کو جلال آ گیا کہ بات بات پہ یہ اپنے شیخ کو کہاں لے کے آ رہا۔ کہنے لگے تو ٹھہر جا ذرا، جو اپنے شیخ کی محبت میں فنا ہوا بیٹھا ہے، میں ذرا سرکار کی کچہری میں دیکھوں کہ تیرا شیخ بیٹھتا کہاں پر۔ یہ امیر خسرو اپنی آپ بیتی خود سناتے ہیں۔ لطف ہے کون سی کہانی میں آپ بیتی کہوں کہ جگ بیتی۔ کہا جب انہوں نے اتنا کہا تو جلال میں آ کے آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر گزری کہ آنکھ کھول دی۔ کہنے لگے میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری مجلس دیکھی ہے، مجھے بڑے بڑے اولیاء تو نظر آئے مگر تیرا شیخ ان میں نظر نہیں آیا۔ تو اپنا وقت برباد کر رہا ہے، بہتری اسی میں ہے کہ تو کوئی اور در دیکھ لے۔ جب اتنی بات سنی جناب امیر خسرو الٹے قدموں پلٹے اور دلی آ کے دم لیا۔ یہاں ہے تو بخار آن لیا، ایک دن دو دن چار دن خانقاہ میں پتہ چلا امیر خسرو آیا تو ہے مگر ملنے نہیں آیا۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی خادم سے کہا جاؤ پتہ کرو امیر خسرو ملنے نہیں آیا۔ خادم آیا، جناب امیر خسرو کی حالت دیکھی کہ رو رو کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، چہرہ سرد ہے، آہیں سرد ہیں۔ یہ عاشقوں کی نشانی ہوتی، رنگ زرد و آہ سرد۔ کہا جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حضرت صاحب سے کہیں جب طبیعت بہتر ہوگی تو آؤں گا۔ خادم نے آ کے من و ان یہ واقعہ حضرت نظام الدین کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ مسکرائے اور فرمایا پہلے طبیعت خراب ہوتی تھی تو ہمارے پاس آتا تھا، یہ کون سی طبیعت خراب ہوئی ہے ہمارے پاس آنے سے روک رہی؟ اس سے کہو ابھی آئے۔ جناب امیر خسرو کو حکم ملا تو فوراً حاضر ہوئے، شیخ کو دیکھا تو رو پڑے، آنکھیں چھلکنے لگی۔ آپ نے سینے سے لگایا امیر خسرو خیریت؟ حضرت جی بخار بہت ہے۔ فرمایا یہ کون سا بخار ہے، ہمیں سمجھاؤ ذرا۔ اتنی بات کہی تو دل پگھلا اور پھر چھم چھم آنکھیں برسیں۔ حضرت جی امیر خسرو کہتے ہیں بو علی قلندر کے پاس گیا، آپ کا ذکر ہوا تو آپ کے ذکر کے بغیر ہمارا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے سرکار کی مجلس میں آپ کہیں نہیں۔ مسکرائے، فرمایا دوبارہ جا اور ان سے جا کے کہہ میں اس وقت مانوں گا جب سر کی آنکھوں سے حضور کی مجلس دیکھوں گا۔ حضرت جی میں نہیں جاؤں گا، دل توڑتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے بندے اتنا عرصہ ہو گیا ہمارے ہاں تجھے کچھ نظر نہیں آیا؟
ان کے پاس جائے گا، کم از کم تجھے جلوہ مصطفیٰ تو کرا ہی دیں گے، اسی بہانے چلا جا۔ پھر آئے ابو علی قلندر کی بارگاہ میں، حضرت جی میں اس وقت مانوں گا جب سر کی آنکھوں سے حضور کی مجلس دیکھ لوں۔ میں پھر ذکر کر رہا ہوں، اس کو کرامت کے طور پہ ذکر نہیں کر رہا، اس کو آپ بیتی کے طور پہ ذکر کر رہا ہوں جو امیر خسرو نے اپنی خود بیان کی۔ کہتے ہیں جب میں آیا، وہ کہنے لگے تو پھر آ گیا ہے؟ میں نے کہا تھا تو اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ حضرت جی میں اس وقت مانوں گا جب خود حضور کی مجلس دیکھوں گا۔ تو جو ہماری بات پہ اعتبار نہیں ہے، کہا جی اعتبار تو ہے مگر یقین کامل نہیں ہے، میں چاہتا ہوں یقین کامل ہو۔ فرمایا ہاتھوں میں ہاتھ دے، ہاتھوں میں ہاتھ دیا، آنکھ بند کر۔ اب یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے، فرمایا ہاتھوں میں ہاتھ دے، آنکھ بند کر۔ کہا کہ میں نے ایسے ہی کیا، جب آنکھ بند کی تو حضور کی مجلس میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ہم نے کچھ دیکھنا ہو ہمیں آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، بعض لوگوں کو نظر ہی اس وقت آتا ہے جب ان کی آنکھیں بند ہو جاتی۔ کہا کہ میں ادب سے پیچھے بیٹھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں حضور کو سلام عرض کیا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا، تکنے لگا کہ کہیں مجھے میرا شیخ نظر آ جائے، مجھے میرا مرشد نظر آ جائے، مگر وہ نہ تھے۔ مصطفیٰ کی نظر کرم مجھ پہ پڑی۔ یہ سارا حالت مراقبہ چل رہا ہے۔ آپ نے کہا امیر خسرو کہاں ڈھونڈ رہے ہو، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ حضور والا میرا شیخ نظر نہیں آ رہا، اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ فرمایا یہاں نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ بارے دیگر نظر دوڑاؤ۔ کہا بڑے بڑے صلحاء، اولیاء، اوتاد، اقطاب بیٹھے تھے مگر نظام الدین اولیاء نہیں تھے۔ حضور نے کہا آگے آؤ۔ آگے آیا تو آپ نے میرا ہاتھ تھاما اور ایک دیوار تھی، اس دیوار کے آر پار نور ہی نور تھا۔ مجھے لے کے سرکار اندر جلوہ گر ہوئے تو سامنے تخت بچھا تھا، دائیں طرف بھی کوئی ہستی اور بائیں طرف بھی ہستی، دونوں نے نقاب لیے تھے۔ سرکار نے فرمایا اس سے چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، بیگانہ نہیں ہے، یہ اپنا ہے۔ دونوں نے چہرے کھول دیے تو دائیں طرف حضرت خواجہ محبوب سبحانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی جلوہ فرما تھے، اور بائیں طرف حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو خوشی کے مارے میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ جب آنسو بہے تو ابو علی قلندر جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا وہ میرا ہاتھ ہلانے لگے اور کہنے لگے آنکھ کھول، یہ تو ہمیں باہر چھوڑ کے اندر حضور کے ساتھ کہاں چلا گیا؟ جب میں نے آنکھ کھولی تو لب مسکرا رہے تھے اور آنکھیں برس رہی تھی۔ کہا کہ تو اندر کہاں چلا گیا؟ اب امیر خسرو نے ایک لازوال ربائی کہی، نمی دانم چ منزل بود شب جائے کے من بودم، بے ہر سو رقص بسمل بود شب جائے کے من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکاں خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کے من بودم۔ کوئی مکاں تھا مگر لا مکاں تھا، نور ہی نور تھا، جلوے ہی جلوے تھے، خدا خود میر مجلس تھا اور حضور شمع کی مانند وہاں پہ چمک رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں سرکار کی کچہری میں خواجہ نظام الدین اولیاء نہیں بیٹھتے حضرت، وہ وہاں بیٹھتے ہیں جہاں پر آپ کی رسائی بھی نہیں ہے۔ یہاں حضرت اقبال بولے، وہ کہنے لگے نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستین۔ یہ سارا واقعہ ذکر کر دیا تو کچھ معترضین پیدا ہوئے، وہ کہنے لگے یہ بھلا کیسے ممکن ہے، آنکھ بند کرو اور حضور کی مجلس میں چلے جاؤ، اس کا کوئی شرعی ثبوت قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے؟ ایسا ہو سکتا؟ پھر آج کل کے کچھ احباب آگے وہ کہنے لگے کیمرے کے سامنے یہ سب کیوں نہیں ہوتا؟ کیمرے کے سامنے ہو تو یہ ایک اعتراض ہے۔ میں نے پس منظر بھی ذکر کر دیا اور واقعہ بھی ذکر کر دیا اور اعتراض بھی ذکر کر دیا کہ یہ ہو کیسے سکتا۔ اسی طرح حضرت خواجہ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کی مسجد میں بیٹھ کے کہتے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔
جب آپ نے اتنی بات کہی تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ نے سر جھکایا، فرمایا بل علی رأسی وعلی عینی، بلکہ میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ اب قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا کوئی ثبوت بھی ملتا ہے یا صرف یہ قصے کہانیاں؟ اب آتے ہیں ہم رب کے قرآن کی طرف۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 20 میں نے تلاوت کی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، جن کے والد گرامی حضرت سیدنا داود علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بادشاہت دی، اور بڑی تگڑی بادشاہت دی کہ روئے زمین پہ آپ کی حکومت تھی۔ انسانوں پر نہیں، وہ بادشاہ تھے جنوں پر بھی حکمرانی کرتے تھے، ہوا پر بھی حکمرانی کرتے تھے، قرآن کہتا جانوروں پر بھی حکمرانی کرتے تھے، چرند پرند بھی آپ کے مطیع اور فرما بردار تھے۔ قرآن کہتا ہے، یہی سورۃ النمل 19واں پارہ ہے، جناب سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ہمراہ کسی وادی سے گزر رہے تھے، دور چیونٹیاں گزر رہی تھی۔ ملکہ چیونٹی کہنے لگی کہ اے میری رعایا چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ادخلوا مساکنکم، اپنے مسکنوں میں گھروں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اس لیے کہ سلیمان کو خبر نہ ہو اور وہ ہمیں کچل دیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام کوسوں میل کی دوری پر ہے۔ اللہ کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولہا، جناب سلیمان نے جب چیونٹی کی یہ بات سنی تو سن کے مسکرا پڑے۔ کہاں پر تھے؟ میل کی دوری پر لگا لیں۔ اب میل کی دوری پر جناب سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن رہے ہیں، ہم چیونٹی ہاتھ پہ ہتھیلی پہ رکھیں اور اس سے باتیں کریں، لاکھ باتیں کریں، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ حالانکہ چیونٹی کی آواز ہوتی ہے، اب اس کی آواز ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ وہ جتنے سرٹن ہرٹن ضروری ہیں بندے انسان کو سمجھنے کے لیے کہ بھئی اتنی آواز ہوگی تو میں سن سکوں گا، چیونٹی کی آواز اس لیول پہ پوری نہیں اترتی۔ اگر ہم چیونٹی کو کان کے پاس کر لیں اور وہ چیخنا بھی شروع کر دے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر ہم چیونٹی کو کان کے اندر بھی رکھ لیں، اب بتا تو کیا کہتی ہے، پھر بھی ہم نہیں سن سکتے۔ مگر یہ اللہ کے نبی کی شان ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ میلوں دور ایک چیونٹی جا رہی تھی، اس نے جناب سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی رعایا چیونٹیوں سے کہنے لگی اندر چلی جاؤ۔ سلیمان نے سن بھی لیا، سن کے مسکرا بھی دیے، اور کیا کہا؟ اے مولا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے مولا تیرا لاکھ بار شکر ہے تو نے یہ انعام مجھے اور میرے والد گرامی کو عطا کیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی آواز سن سکتے ہیں، محمد مصطفیٰ اپنی امتی کی نہیں سن سکتے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اور اگر کوئی اعتراض کرے وہ تو زندہ تھے اس لیے سن لیا۔ تو صحیح حدیث پاک ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، رب کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور اللہ انہیں رزق بھی عطا کرتا۔ یہ سلیمان کا تذکرہ چل رہا ہے، سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا۔ سورہ نمل ہے، آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا دربار بڑا عالی شان ہے، کر و فر سے آپ تخت پہ جلوہ فرما ہیں۔ آپ نے دیکھا یہاں انسان بیٹھے ہیں، یہاں جن بیٹھے ہیں، وہ درندے بیٹھے ہیں، وہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پرندوں کے پورشن میں جہاں پہ ان کو بٹھایا جاتا تھا، جناب سلیمان نے وہاں پہ نظر دوڑائی تو ہدہد نہیں تھا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، جناب سلیمان جلال میں نہ آ گئے، فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، یا آج وہ غیر حاضر ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، آنے دو ایسی مار ماروں گا کہ یاد رکھے گا۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، سخت اس کو اذیت دوں گا۔ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا آج میں اسے ضرور بھی ضرور ذبح کر دوں گا۔ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا آج وہ میرے پاس آئے اور کوئی انوکھی خبر لے کے آئے تو چھوڑوں گا، ورنہ اس کی خیر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 22 ہے، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر گزری وہ آ گیا۔
فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین. دیکھا کہ جناب سلیمان جلال میں بیٹھے ہوئے، ہدہد عرض کرنے لگا حضور میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے، میری عرض سن لیجیے. فرمایا سناؤ. کہنے لگا بڑی خبر لے کے آیا ہوں. پرواز کرتا کرتا ایک ملک جس کا نام سبا تھا وہاں سے میرا گزر ہوا. انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. حضور والا میں نے اس ملک میں دیکھا کہ ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. میں نے دیکھا کہ وہ قوم سورج کی پوجا اللہ کو چھوڑ کے کرتی. اب یہ آگے ساری تفصیل ہے. مختصراً جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ تو بڑی خبر لایا، اس کو خط لکھتے ہیں. آپ نے خط لکھا اور خط میں کیا لکھا؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. تیری بہتری اسی میں ہے تو سرنڈر کر دے، میرے پاس آ جا، ورنہ تو جانتی نہیں ہے اللہ نے مجھے کتنی طاقت عطا کی. اب اس نے اپنے حواریوں کو اکٹھا کر لیا اور کہنے لگی یہ خط آیا ہے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ فکر ہی نہ کیجئے، نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ہم بڑی قوت والے بڑی طاقت والے، لڑائی کریں گے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے گھومتے، اب حکم تو کیجئے. مگر کہنے لگی نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ. جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو فساد کرتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیا جاتا. ہمارے بھی بعض عجلت میں آنے والے جلد باز، کوئی نہیں جی ہون دیو لڑائی، دیکھ لیں گے کر لیں گے، حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ پھر جب جنگ ہوتی ہے تو فساد ہوتا، عزت دار ذلیل ہو جاتے ہیں. جب جناب سلیمان علیہ السلام نے یہ خط اس کو روانہ کیا، وہ کہنے لگی لڑائی نہیں کرنی، انی مرسلۃ الیہم بہدیہ، میں ان کو ایک تحفہ بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں تحفے کے ساتھ وہ کرتے کیا. جناب سلیمان علیہ السلام کو خبر ملی کہ وہ آ رہی ہے، تحفہ بھجوا دیا. اس کے بعد اس نے کہا جی میں بھی آتی. جناب سلیمان فرمانے لگے وہ آئے گی تو بیٹھے گی کہاں پہ؟ یہ تو میرا تخت ہے اور حکم یہ ہے لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق سلوک کیا کرو. جس کو اللہ نے عزت دی ہے تم اس کو عزت دیا کرو. جناب سلیمان نے کہا وہ بیٹھے گی کہاں پہ؟ تو پھر ہدہد کی بات سامنے آئی جس نے کہا کہ اس کا ایک بڑا تخت ہے، عظیم الشان اللہ نے اس کو تخت عطا کیا. جناب سلیمان کہنے لگے کہ وہ تخت آج ہم یہاں پہ بچھائیں گے، خود اپنے تخت پہ بیٹھیں گے اور اس ملکہ کو اس کے تخت پہ بٹھائیں گے. اب مسئلہ یہ تھا وہ تخت میلوں کوسوں کی دوری پر تھا، ٹنو ٹن وزنی تھا، زنجیروں میں جھکڑا ہوا تھا اور اس کی حفاظت پر سپاہی مامور تھے. جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی جو اس کے آنے سے پہلے قال یا ایھا الملا ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما برداری کرتے سر اطاعت خم کرتے میرے پاس آئے، ہے کوئی تم میں سے جو اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں لا کے رکھ دے. جناب سلیمان علیہ السلام کی آواز سنی تو ایک طرف جن بیٹھتے تھے ایک طرف انسان بیٹھتے تھے. جنوں میں سے ایک بولا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. جنوں میں سے ایک خبیث جن، بڑا جن، عفریت خبیث جن، بڑا جن اٹھا اور وہ کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، حضور والا مجھے حکم کریں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے وہ تخت لا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، بے شک اللہ نے مجھے قوت بھی دی ہے، میں امانت دار بھی ہوں. جناب سلیمان نے کہا ہوگا تیری خاطر ہم اٹھتے پھریں، اتنا وقت نہیں ہے کوئی جو اس سے پہلے وہ تخت لا کے میرے سامنے رکھ دے. اگلی آیت سورہ نمل کی آیت نمبر 40 قال الذی عنده علم من الکتاب. اب جو تمہید باندھی ہے اس کا نقطہ کمال یہ ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. فرمایا جب جن نے کہا
مجھے حکم کریں آن واحد میں تخت لا کے سامنے رکھوں کہ آپ کھڑے بعد میں ہوں گے تخت سامنے آئے گا؟ آپ نے فرمایا تیری خاطر کھڑے نہیں ہوں گے، ہے کوئی جو اس سے پہلے لے آئے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہاں ایک شخص بیٹھا تھا، اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ یہ من عربی میں تمیزیہ ہوتا، ساری کتاب نہیں جانتا تھا، تھوڑی سی کتاب جانتا تھا۔ اب وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ کتاب ظاہر ہے جناب سلیمان کے ابا جی پر اتری زبور ہوگی، یا جناب سلیمان پر اترے کچھ صحیفے ہوں گے۔ وہ کتاب کا تھوڑا سا علم جانتا تھا۔ وہ کھڑا ہوا کہنے لگا حضرت مجھے حکم کریں، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، وہ تخت پہلے سامنے پڑا ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے جو سلیمان کا امتی۔ جناب سلیمان نے اسے آنکھ کا اشارہ کیا، آنکھ بند کر کے کھولی، وہ ٹنو ٹن وزنی تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، سلیمان نے دیکھا کہ آنکھ بعد میں بند ہوئی ہے، تخت پہلے سامنے آ گیا، فرمایا یہ تو سارا میرے رب کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے لوگ عطا کیے ہیں جو میری اطاعت کرنے والے ہیں، آن واحد میں ٹنو ٹن وزنی تخت میرے سامنے لا کے رکھ دیتے۔ اب اس شخص کا نام قرآن میں نہیں ہے، مفسرین نے کہا اس کا نام آصف برقیہ تھا، اور وہ سائنٹسٹ بھی تھا، وہ فیوژن اور ڈی فیوژن پہ قادر بھی تھا۔ جب وہ تخت لانے کے لیے حضرت سلیمان سے عرض کرنے لگا اور تخت لے بھی آیا تو اپنی جگہ سے ہلا نہیں، خود بیٹھا تھا، تخت لے آیا۔ اب یہ کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے۔ ایک طرف سلیمان کا امتی ہے اور کتاب بھی ساری نہیں جانتا، تھوڑی سی کتاب جانے، وہ آن واحد میں ٹنو ٹن وزنی تخت 200 میل کی دوری سے لا کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ ایک طرف سلیمان کا امتی ہو، ایک طرف محمد مصطفیٰ کا امتی ہو۔ سلیمان کا امتی کتاب ساری نہیں جانتا، حضور کا امتی ساری کتاب جاننے والا، نام اس کا عبد القادر جیلانی ہے۔ اگر سلیمان کا امتی کرامت دکھا سکتا ہے تو محمد کا امتی کرامت نہیں دکھا سکتا؟ محمد کا امتی بھی کرامت دکھا سکتا ہے۔ یہ لوگ آج معاند ہو گئے، قرآن کی وہ آیتیں پڑھیں گے جو مطلب کی ہوگی، مگر قرآن یہ نہیں کہتا کہ ہم نے اس وقت کیمرے لگائے ہوئے تھے، کیمرہ ہوگا تو حضرت جی آپ نے ایک کرامت دکھانی ہے۔ کرامت شوبدہ نہیں ہوتا کہ لوگوں سے کہا جائے اب میں دکھاؤں گا تو وہ دکھائی جائے، یہ سرزد ہو جاتی۔ اللہ جب کسی کو طاقت عطا کرتا ہے تو سرزد ہو جاتی ہے، اور نہ یہ ولایت کے لیے کوئی شرط ہے، ولایت کی شرط نہیں ہے، شعبدہ بازیاں اور چیز ہیں، اللہ کے نیک بندے سے کسی کام کا سرزد ہو جانا یہ اور چیز ہے۔ تو رب کہتا ہے سلیمان کے امتی سے یہ کرامت سرزد ہوئی، اور جب سرزد ہوئی، کرامت ہو گئی، تو حضرت سلیمان نے کیا کہا؟ یہ سارے کا سارا میرے مولا کا۔ سلیمان علیہ السلام کے امتی کی کرامت اگر مانی جا سکتی ہے تو محمد مصطفیٰ کی امت کی کرامت بھی مانی جا سکتی ہے۔ یہ قرآن ہے رب کا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حسنی سید تھے، امام حسن مجتبیٰ کی آل پاک میں سے تھے، اور آپ کی وجہ شہرت کیا ہے؟ وجہ شہرت کرامتیں نہیں ہیں، وجہ شہرت آپ کا علم ہے، آپ کا تقویٰ ہے، آپ کا ورع ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے 52 برس تک تعلیم حاصل کی، درست العلم حتی صرت قطبہ، 52 برس تک میں پڑھتا رہا، یہاں تک کہ علم کے صدقے اللہ نے مجھے مقام قطبیت پر فائز فرما دیا۔ گفتگو نہیں کرتا تھا، کیوں؟ اس لیے میں سمجھتا تھا میرا علم ناقص ہے۔ 52 برس کی عمر میں جب اشارے ہوئے تو میں نے گفتگو کا آغاز کرنا شروع کیا، اور آپ کی وجہ شہرت مخلوق خدا کو کھانا کھلانا تھا۔ اخبار الاخیار میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، شیخ کو شوق اتنا تھا کہ کوئی آئے اور میں اس کے منہ میں لقمہ ڈال دوں۔ جناب سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہا کرتے تھے اگر رب ساری مخلوق مجھے دے دے اور مجھے اتنا عطا بھی کرے، میرا دل کرتا ہے میں سب کو ہر وقت کھانا کھلاتا رہوں۔ اور کسی نے آپ سے پوچھا رب تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ علم پر آپ زور دیا کرتے تھے، ہر چاند کی 11 تاریخ کو
آپ بغداد کی جامع مسجد میں حلقہ ذکر اور حلقہ درس قرآن کا انعقاد کیا کرتے تھے۔ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو آپ کو یاد کیا جاتا ہے، اسی کو چاند کی 11 یا 11ویں کہہ دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہم پر احسان کیے ہیں، دین ہم تک پہنچایا ہے اور عمل کر کے دکھایا ہے، ان نفوس قدسیہ میں ایک بہت بڑا نام حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تربت انور پر کروڑہا انوار و تجلیات کا نزول فرمائے۔